بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ 9 ماہ کی حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، یا اس سے عورت کو کوئی نقصان ہوگا یا پھر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے، اللہ یہ کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا وہ یہ ہے کہ دبر میں وطی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں بھی جماع کرنا حرام کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا، تو اس صورت میں جماع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر خدشہ ہو کہ بچے کو ضرر و نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کا اندازہ بھی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر ہی لگا سکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ قرآن پاک میں جو لفظ الحرث آیا ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کی جگہ یعنی فرج ہے، تو تم اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی جیسے چاہو آگے سے یا پیچھے کی جانب سے، ایک ہی جگہ یعنی بچہ پیدا ہونے والی جگہ میں آؤ، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ جب مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے سوال کیا گیا کہ حمل کے عرصہ میں خاوند کے لیے بیوی سے کب جماع سے اجتناب کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور کیا حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران بیوی سے جماع کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، تو کمیٹی کے علماء کرام کا یہ جواب تھا کہ جب حمل کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو حاملہ عورت سے جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حائضہ عورت سے جماع کرنا ممنوع ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہیں سے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نفاس والی عورت بھی اسی طرح ہے کہ اس سے پاک ہونے تک جماع نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والی عورت سے بھی جماع نہیں کیا جائے گا۔ شیخ عبداللہ بن منیر رحمۃ اللہ علیہ سے حاملہ عورت کے ساتھ جماع سے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ میں حاملہ عورت سے خاوند کا جماع کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں تو حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر تجربہ کار ڈاکٹر کسی کی خاص حالت کی بنا پر فیصلہ کریں کہ اس عورت سے جماع کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ حالت خاص ہے، اور اس حالت میں جماع نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر قیاس بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہا مسئلہ یہ کہ حمل کے آخری مہینہ میں جماع کرنا بیوی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ عورت کی طبیعت اور حمل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، جو کہ حمل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثرات کے اعتبار سے ہوگا، اور یہ تو کوئی ماہر لیڈی ڈاکٹر ہی بتائے گی، لیکن اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ حمل کی حالت میں جماع کرنے سے نہ تو عورت کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی بچے کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے، اور آدمی کی منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جاتا ہے، تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حمل کے دوران ہم بستری بچے کی سماعت اور بصارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ کیا حمل کے آخری ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچے کی پیدائش جلد یعنی وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، تو یہ قول صحیح نہیں، الا یہ کہ اگر جماع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر تجربہ کار لوگوں کا قول یہی ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کا بھی خیال کرے اور اس کی تکلیف کا بھی، اور خاص کر آخری ایام میں، کیونکہ اس کے لیے تو بیٹھنا بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاوند کو ہم بستری کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے تاکہ نہ بیوی کو ضرر ہو اور نہ ہی بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، البتہ ہر عورت کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی طبیعت اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔